بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہمارا سبق چل رہا تھا استنجا کے بارے میں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 28 ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے استنجا کے متعلق پڑھا تھا کہ کب سنت ہوگا، کب واجب ہوگا استنجا کرنا اور کب فرض۔ تو آج بھی اس سبق کے آگے پڑھیں گے۔ ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ہم پہلے ایک عبارت پڑھیں گے جملے کی، ایک مسئلے کی، اس مسئلے کو بیان کریں گے، اس پر اجارہ کریں گے، پھر دوسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجِنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا۔ یہاں تک جو ہم نے ایک عبارت پڑھی، یہاں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ مخرج جنابت کا غسل بندہ کر رہا ہو، حیض کا غسل کر رہا ہو یا نفاس کا۔ جنابت کا غسل مرد عورت دونوں پر فرض ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ غسل کر رہے ہوں گے تو اس وقت غسل کرتے وقت جو مخرج میں نجاست ہوگی، اس نجاست کو دھونا فرض ہے، اس نجاست کو دھونا فرض ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کا عبارت اجرا سن لیں، پھر آخر میں ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے۔ وَيَفْتَرِضُ، وہ استنافیہ ہے۔ یفترض فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب اختیار۔ افترض یفترض سے، اور غسل جو ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، کیوں؟ اور اس پر جو پیش آ رہا ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ اور آگے دیکھیں، غسل فاعل بننے سے پہلے ہم اس کی آگے بھی کریں گے۔ غسل مضاف ہو جائے گا کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور آگے ما مسئولہ آ رہا ہے، یہ جملہ ہے، تو یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ ما مسئولہ فی حرف جار مخرج، یہ مضاف ہو جائے گا۔ مخرج جو ہے یہ مصدر ہے، اور پیچھے کے لیے تو مجرور بن رہا ہے، لیکن آگے کے لیے یہ جو عند الاتصال ہے یہ اسی کے متعلق، کیونکہ ہم ترکیب کریں گے عند مضاف اس اتصال مصدر، یہ بھی مصدر ہے۔ تو من جار ہے، جنابت معطوف علیہ وہ عطف، حیضی معطوف، والنفاس وہ عطف، والنفاسی بھی معطوف۔ اب جنابتی پر جو زیر آ رہی ہے مین کی وجہ سے، اور حیضی پر جو زیر آ رہی ہے یہ معطوف ہونے کی وجہ سے، اور نفاس پر جو زیر آ رہی ہے اور نفاسی پڑھ رہے ہیں یہ بھی معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا معطوفات کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ تو جار مجرور معطوف علیہ اپنے بقیہ معطوفات سے مل کر، جار کا مجرور جار مجرور مل کر ایک اتصال مصدر کے متعلق ہو جائے گا، اور ایک اتصال مصدر یہ اپنے متعلق سے مل کر اندہ کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اندہ مضاف الیہ مل کر مخرج کے مفعول فی بن جائے گا۔ مخرج اپنے مفعول فی سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ما مسئولہ کا صلہ مسئول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ بن جائیں گے۔ مضاف الیہ مل کر یفترض کا فاعل بن جائے گا۔ یہاں تک ہمارے یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مثل جزا بن جائیں، کیونکہ آگے آ رہی ہے وَإِن، اور ان کے بعد ایک جملہ ہے، ان کانا ما فی المخرج قلیلا، یہاں تک ایک جملہ ہے۔ جب ان کے بعد ایک جملہ ہو، اگر دو ہوں تو وہ شرط، پہلا جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا۔ اگر ان کے بعد ایک جملہ اور ان سے پہلے واو بھی ہو تو ہم اس ان کے بعد والے کو ہم شرط کہیں گے، اور پہلے والے کو مثل جزا کہیں گے، پہلے والے کو مثل جزا کہیں گے۔ تو یہ ان حرف شرط واو جو ہوگی، واو کے 3-4 ترکیبیں ہو سکتے ہیں جو درمیان میں واو آ جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں آسان ترکیب اس واو کو محلیہ مبالغے کا کہتے ہیں، واو مبالغے کا، واو مبالغے کا کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور ما جو ہے مسئولہ ہے، فی حرف جار، اور مخرجی مجرور، جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے ما مسئول کا صلہ بنائیں گے، مسئول صلہ مل کر یہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور قلیلاً کانا کی خبر ہو جائے گی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط ہو جائے گا، یہ شرط، اور پہلے والا جو جملہ تھا اس کی شرط محذوف ہے، اور پہلے والا جو جملہ ہے وہ مثل جزا کے بن جائے گا۔ یہاں تک ہمارے ایک جملے کی ترکیب بھی ہو چکی، پہلے ہم نے مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ اب ترجمہ دیکھیں، ہم ترجمہ ادھر سے پیچھے سے کریں گے کہ جنابت
اور حیض اور نفاس سے غسل کے وقت مخرج میں جو نجاست ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، یہ پیچھے سے ترجمہ کریں گے تو درست ہوگا۔ اور اگرچہ وہ نجاست مخرج میں تھوڑی ہو، وہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک یہ ہمارا ایک جملہ مکمل ہوا۔ دوسرے جملے کی عبارت ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَكِّنٍ وَنَحْوِهِ۔ اب یہاں تک ایک جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صاف کرنے والا پتھر یا اس کی مثل سے بھی استنجا کرنا یہ بھی درست ہے، یہ بھی سنت ہے۔ صاف کرنے والا پتھر ہو، استنجا یعنی کس سے کیا جائے گا، سنت کس سے ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ صاف کرنے والا پتھر، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو صاف نہیں کرتے بلکہ زخم کر دیتے ہیں، ان سے سنت نہیں ہے۔ ایسا پتھر ہو کہ جو نجاست کو صاف بھی کرے، یا اس کی مثل کوئی ڈھیلا وغیرہ ہے مٹی کا، تو اس سے استنجا کرنا یہ سنت ہے۔ تو این یستنجیا، ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، دیکھ لیں۔ این یستنجیا، یہ جو یستنجیا ہے، یہ یستنجی استنجاء سے ہے، باب استفعال سے ہے، صیغہ یہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی اور ناقص واوی اسباب استفعال۔ اور یستنجیا جو ہم پڑھتے ہیں ان نصب دے رہے ہیں، ان نصب آیا ہوا ہے، یہ فعل بن جائے گا اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی۔ بے حجرن، با جار ہے، حجرن موصوف، منکن صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، وہ عطف، نحوی ہی یہ مضاف علیہ مل کر معطوف ہو جائے گا۔ تو معطوف اور معطوف علیہ مل کر جار کا مجرور مل کر یستنجی آ کے متعلق ظرف العاق بن جائیں گے۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اس سے پہلے یہاں یعنی سنت ہم نکالیں گے، یعنی ہوا کا جو مرجع وہ سنت ہے کہ استنجا پتھروں کے ساتھ، اور استنجا صاف کرنے والے پتھر اور اس کی مثل سے استنجا کرنا سنت ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ صاف کرنے والے پتھر اور اس کی مثل سے استنجا کرنا سنت ہے۔ اگلا جملہ دیکھ لیں، اگلا جملہ بھی مختصر ہے، والغسل بالماء احب۔ اب یہاں تک یہ جملہ ہے، والغسل بالماء احب، پانی کے ساتھ دھونا یہ بھی، استنجا کرنا یہ بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ مسئلہ یہاں بیان کیا، چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کی ترکیب دیکھ لیں، والغسل معرفہ ہے اور اس کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے احب، تو غسل کو مبتدا ہونے کی وجہ سے ہم پیش دے رہے ہیں، اور بالماء جو ہے یہ جار مجرور مل کر غسل کے متعلق ہوں گے، یہ جار مجرور مل کر غسل کے متعلق ہو جائیں گے۔ غسل مصدر ہے تو مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا بن جائے گا۔ احبو جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، تو اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں بن جائے گی۔ اب ترجمہ دیکھیں، ترجمہ کیسے ہوگا کہ پانی کے ساتھ دھونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر ترکیب آ جائے، ترکیب کے تحت ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہم پہلے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترکیب کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ اگلا جملہ دیکھیں، والافضل الجمع بین الماء والحجر۔ اب یہاں بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، الافضل، یہاں سے کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اگر استنجا کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ دونوں کو جمع کرنا، پیچھے بیان کیا کہ پہلے پتھروں کے ساتھ بھی استنجا کر سکتے ہیں، صاف کرنے والے پتھروں کے ساتھ یا ڈھیلے کے ساتھ، پھر آگے بتایا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور پھر بتایا کہ زیادہ افضل جو ہے وہ پہلے پتھر کے ساتھ استنجا کیا جائے، ڈھیلے کے ساتھ استنجا کیا جائے اور پھر پانی کے ساتھ دھویا جائے، یعنی دونوں کو جمع کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے تاکہ زیادہ صفائی ہوگی۔ اب دیکھیں ہم اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں، والافضل افضل الجمع بین الماء والحجر۔ الافضل
جو ہے یہ اس میں توضیح کا سیکھے اور یہ مبتدا بنے گا. الجمع یہ مصدر ہے اور بین مضاف مائی مضاف الیہ اور مائی معطوف علیہ و عطف اور حجری معطوف علیہ مل کر بین مضاف کو مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ جمع کا مصدر کا مفعول فی بن جائے گا. مفعول فی اپنے جمع مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گی تو مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا. اب ترجمہ دیکھیں. افضل ہے پانی اور پتھروں کو جمع کرنا افضل ہے. فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ. اب یہاں تک ایک مسئلہ چھوٹا سا. فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ یہ ایک جملہ ہے. یہاں کیا بیان کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہے پونجا جائے گا یعنی پتھروں کے ساتھ صاف کیا جائے گا استنجا کیا جائے گا اور پھر دھویا جائے گا پانی کے ساتھ. جہاں یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. اب اس کی ترکیب دیکھیں. فا جو ہوگا یہ فا تفصیلیہ ہو جائے گا. یمسحو ماضی ہے یمسحو صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتحہ یفتح. تو یمسحو فعل ہوا ضمیر فاعل فاعل مل کر جملہ فعل ہو جائیں گے اور پھر معطوف علیہ ثم حرف عطف ہے. پہلے یعنی مسح کیجیے گا پھر دھویا جائے گا. یغسل غسل یغسل سے ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دارا با سے ہے. یہ یغسل فعل ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی. فعل فاعل مل کر جملہ فعل ہے. جملے کا جملے پر عطف ہو جائے گا. اگلا جملہ دیکھیں. وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ. اب یہ ایک جملہ ہے. اب یہاں سے مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں. یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ پانی پر صرف اختصار کیا جائے. یعنی پہلے بتایا کہ دونوں پتھر بھی پتھروں کے ساتھ صاف کرنے والے پتھروں کے ساتھ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے. پھر بتایا کہ پانی کے ساتھ. تو اب پھر بتایا کہ دونوں کے ساتھ افضل ہے. اور اب مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اختصار صرف پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے صرف پتھروں پر بھی کیا جا سکتا ہے ڈھیلے پر بھی کیا جا سکتا ہے. استنجا اگر کسی ایک کے ساتھ بھی کر دیں پھر بھی بات درست ہوگی ٹھیک ہوگی جائز ہے. یعنی اختصار کرنا ایک پر جائز ہے. تو اب عبارت دیکھیں. یجوزو جاز یجوزو سے یہ صیغہ پیچھے کئی بار بتا چکے ہیں اور آگے والا جو ہے اس کا فاعل بنے گا. ان یکتسرا جو ہے ان مصدری ہے یکتسرا اس کو نصب دے رہا ہے. تو یکتسرا یہ فعل ہے. ایک تاسارا یکتسر سے باب افتعال سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال. ان کی وجہ سے اس پر نصب آ رہا ہے. یکتسرا جو ہے یہ فعل ہو جائے گا. ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. علی جار ہے. ما معطوف علیہ ہے اور او حرف عطف ہے. حجری جو ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور مل کر یکتسرا کا ظرف لام بنے گا. یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر فاعل بن جائے گا یجوزو کا. تو یجوزو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اب آگے جملہ دیکھیں. عبارت ہم پڑھتے ہیں. وَالسُنَّةُ یہ چھوٹا سا جملہ ہے. اب یہاں مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں. یہاں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اصل جو چیز ہے استنجے میں سنت جو ہے وہ محل کا صاف کرنا ہے. وہ چاہے جس سے بھی کیا جائے پتھروں سے کیا جائے یا ڈھیلے سے کیا جائے مٹی کے ڈھیلے سے یا پانی سے کیا جائے جس سے بھی استنجا کیا جائے گا اصل جو استنجے میں سنت ہے وہ محل کا اس جگہ کا صاف کرنا ہے پاک کرنا ہے. تو جس سے بھی ہو. اب دیکھیں ترکیب کیا ہوگی. وَالسُنَّةُ وہ استنافی السُنَّةُ پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور یہ مبتدا بن رہا ہے یہ معرف ہے اور اس کے بعد نکرہ آ رہا تھا. تو انکار المحلی انکار نکرہ ہے محلی معرف ہے. پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرف آ جائے تو نکرہ کو ہم مضاف بنائیں گے اور محلی کو مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر پھر خبر بن جائیں گے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اب ترجمہ کیسے کریں گے کہ محل کا صاف کرنا سنت ہے. محل کا صاف کرنا پاک کرنا سنت ہے. اب اگلا جملہ دیکھیں. والعدد فی الاحجار مندوب لا سنت مؤکدۃ. اب یہاں یہ والعدد سے لے کر مؤکدہ تک یہ ایک جملہ ہے. یہاں مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پتھروں میں جو تعداد ہے کہ بھئی 3 پتھر ہونے چاہیے یہ جو ہے یہ مندوب ہے سنت نہیں ہے. یہ
مندوب ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ پھر آگے بتائیں گے کہ اگرچہ نجاست جو ہے اس سے زیادہ پتھروں کے ساتھ بھی اگر صاف نہ ہو، 3 کے ساتھ صاف نہ ہو تو پھر بھی زیادہ کرنا ضروری ہے، 1 کے ساتھ صاف ہو جائے پھر بھی ہو جائے گا۔ تو یہ مستحب کام ہے کہ 3 کے ساتھ استنجا کیا جائے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب ترکیب کیسے کریں گے، والعدد جو ہوگا وہ مبتدا بن جائے گا، والعدد مبتدا ہے لیکن پہلے ہم اس کو ذوالحال بنائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو ہم اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں اور صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو جار مجرور ہے تو جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے حال بھی بنا سکتے ہیں، صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ والعدد یہ ذوالحال یا موصوف ہم اس کو بنا دیں تو یا ذوالحال ہم بنائیں گے تو یہ جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے حال بنا کر ذوالحال اور حال مل کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ اور مندوبن پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے، لیکن مندوبن کو پہلے ہم معطوف علیہ کہیں گے، جو لا درمیان میں آ رہا ہے یہ لا حرف عطف ہے، اور سنت معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر پھر خبر بنے گے، مبتدا اور خبر مل کر یہ بن جائے گا یہ سنت مؤکدۃ، سنت موصوف اور مؤکدۃ یہ صفت بن جائے گی۔ تو موصوف صفت مل کر یہ معطوف ہے، معطوف معطوف علیہ مل کر پھر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہ ہمارا ایک جملہ یہاں بھی مکمل ہوا۔ اب ترجمہ اس کا دیکھیں کہ پتھروں میں تعداد مستحب ہے نہ کہ سنت مؤکدہ، نہ کہ سنت مؤکدہ، یہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اب آخری جملہ ہمارا رہے کہ یہ جملہ دیکھیں، فیستنجی فیستنجی بثلاثت احجار ندبا ان حصلت تنظیف بدونہا۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مستحب ہے، ندب ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ اگرچہ اس سے کم میں بھی حاصل ہو جائے، اذا تنظیف حاصل ہو جائے، یعنی 1 کے ساتھ بھی تنظیف صفائی پاکی ہو جاتی ہے، 3 استعمال کر لیں یہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر نہ بھی کریں 3 استعمال، صرف 1 کر کے بس کر دیں تو پھر بھی جائز ہے، لیکن جو ندب ہے وہ مستحب ہے، وہ کس چیز میں کہ 3 پتھر استعمال کریں، 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کیا جائے۔ اب ہم اس کا ترکیب کرتے ہیں، فا ہم تفصیلیہ کہیں گے، یستنجیہ، یستنجیہ یہ استنجا یستنجی سے ہے، یستنجی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت مرفوع، یہاں بھی یہی صیغہ تھا، وہ آنے کی وجہ سے نصب آ رہا تھا، یہاں ہم نے نصب نہیں پڑھنا۔ بثلاثتی احجار جو ہے باجار ثلاثتی مضاف ممیز مضاف اور احجار اس کی تمیز بن جائے گی، ممیز تمیز مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائیں گے یستنجی کے۔ تو فعل اپنے فاعل ہو ضمیر اس میں فاعل بنے گا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گی۔ ندبن پر جو نصب آ رہا ہے ہم اس کو کانا کی خبر بنائیں گے، کانا یہاں محذوف ہے، کانا ندبن تو ہوگا وہ 3 پتھروں سے استنجا کرنا ہوگا، ندب مستحب ہوگا۔ تو کانا فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا، اور ندبن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مثل جزا بن جائے گا۔ اور آگے ان حاصلت تنظیف بدونیا یہ شرط بنے گا، اور پہلے والا مثل جزا بن جائے گا۔ ان حرف شرط ہے، حاصلہ فعل، تنظیف جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا، با جار دون جو ہے یہ ظرف مضاف ہو جائے گا، حاضر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ حاصلہ کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف لام بن جائے گا۔ حاصلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور آگے والا یہ جو کانا ندبن پڑا تھا یہ مثل جزا ہو جائے گا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا سنت ہے، 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا سنت ہے، اور یہ مستحب ہے کہ اگر تنظیف پاکی حاصل ہو جائے، اس کے علاوہ بھی اگر پاکی حاصل ہو جائے تو یہ مستحب ہے کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کیا جائے۔ ہاں اگر 3 پتھروں کی کم
نہیں ہوتا تو پھر سنت ہے کہ 3 ہی استعمال کیے جائے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا.